بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرزا محمد مبشر بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ سے اپنی ذاتی زندگی کا ایک تجربہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کی انتہائی قیمتی توجہ مجھے چاہیے اور پلیز آپ اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، اور ایک نہایت ضروری بات میں آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ گزارش اس طرح ہے کہ سن 2000 میں مجھے جب بھی میں کھانا کھاتا تھا تو مجھے معدے کے اوپر وہ اٹکتا تھا، اور اس اٹکنے کا جو معاملہ اتنا زیادہ شدت اختیار کر گیا کہ مجھے لاہور میں ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑا۔ انہوں نے میری بلوننگ کی۔ بلوننگ جو ہے وہ اپنے اینڈوسکوپی کے ذریعے وہ ایک بلون کے اندر ڈال کے معدے میں وہ اس کو کھولتے تھے رستے کو۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس مرض کا نام ایکلیزیا ہے۔ سن 2000 سے سن 2002 تک میں نے 2-3 دفعہ وہ بلوننگ کروائی، لیکن ہر 6 مہینے بعد وہ میرا خوراک کی نالی جو معدے کے اوپر تھی وہ بند ہونی شروع ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح پھر 3 دفعہ جب انہوں نے میری اپنے بلوننگ کی تو انہوں نے ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کا جو آخری حل ہے وہ سرجری ہے۔ اس کے بعد پھر زندگی کی مصروفیات نے مجھے موقع نہ دیا، اور میں تقریباً 12-15 سال تک میں اس بیماری کو لے کر میں ہسپتال نہیں گیا، بلکہ مشکل سے ہی میں کھانا کھاتا رہا، اور میرا وزن بھی کافی کم ہوتا رہا۔ اچانک جب میں پھر سن 2018 کو میں ہاسپٹل گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا معدے کا اوپر والی نالی بالکل بند ہو چکی ہے۔ اس 18 سال کے دوران مجھے ہلکا ہلکا بخار رہتا تھا، اور کافی میں نے دوائیاں لی بخار کے لیے بھی اور معدے کے لیے بھی، لیکن کھانا ایک ایسا ایک نعمت ہے کہ کبھی بھی اس کو انسان چھوڑ نہیں سکتا۔ تو سن 2018 میں ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی ایک سرجیکل پروسیس ہے، اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کا رستہ کچھ کھل جائے گا۔ اس کے بعد پھر سن 2018 میں نے سی ایم ایچ سے ایک آپریشن کروایا، جس سے انہوں نے وہ میرا نالی جو تھی، سکڑی ہوئی نالی جو تھی وہ معدے کے اوپر، وہ انہوں نے کھول دی، اور اس سے مجھے میرا کھانا کچھ اترنے لگا۔ لیکن اس کے باوجود میرا بخار جو تھا وہ نہیں جا رہا تھا، اتنا زیادہ بخار، اور پھر اس سے میرا وزن بھی کم ہوتا گیا۔ میرے اپنے بھائی جو میرے بڑے اس علاقے کے مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں، مرزا مدثر بیگ، انہوں نے اپنی ایک میڈیسن شروع کروائی، جس سے کچھ افاقہ بھی ہوا مجھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز کا پتہ چلا۔ لاہور میں ایک ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں جو سرسد اسپتال میں وہ جاب کرتے ہیں، انہوں نے ادھر ایک سورت الرحمان کی وہ ایک تھراپی کراتے تھے۔ تو وہ جو سورہ رحمان جو صبح و شام سننی تھی، وہ میں نے 7 دن تک مسلسل وہ سورہ رحمان سنی۔ سورہ رحمان سننے سے پہلے اس کے لیے ایک بات ضروری ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ میں جتنا بغض، کینہ، نفرت، حسد ہے وہ ہر طرح سے دور رکھے، اس کو دور کر کے، اور اپنے آپ کو ایک بچے کی مانند خدا کے سامنے پیش کرے، اور اس کے حضور پیش کر کے تو اللہ سے امید رکھے کہ بھئی میری صحت جو ہے وہ اللہ میاں آپ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اس دوران مجھے
کچھ شوگر کا معاملہ بھی شروع ہوا اور ساتھ بلڈ پریشر بھی تھا کافی زیادہ. تو 7 دن مسلسل میں نے صبح و شام سورہ رحمان بغیر ترجمے کے قاری عبد الباسط کے ذریعے میں نے وہ سنی. اور جب میں نے یہ 20 منٹ کی صرف یہ تلاوت ہوتی ہے جو ترجمے کے بغیر ہے. اور اس کے ساتھ میں نے آدھا گلاس یا گلاس ایک پانی کا رکھنا تھا اور وہ میں نے رکھا. اور 7 دن کے تلاوت سننے کے بعد حیرت انگیز طور پر میں نے اپنے جسم میں افاقہ سمجھا اور جسم میں طاقت بھی آ گئی، بھوک بھی لگنے لگی، بلڈ پریشر بھی نارمل ہو گیا، شوگر بھی اب ٹھیک ہے، اور کھانا بھی میرا بہت ہی بہتر، میرا جو ہے اس کا وہ نگلنے میں دقت کم ہو گئی ہے. تو میری آپ تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اگر کسی بھی قسم کی بیماری کا شکار ہیں، وہ روحانی بیماری ہو، جسمانی ہو، نفسیاتی ہو، ہر قسم کی بیماری میں اگر آپ صبح و شام اپنے آپ کو، اپنا دل بالکل صاف کر کے اور اللہ تعالیٰ کو حضور اپنے آپ کو پیش کر کے آپ سورہ رحمان صبح دوپہر شام سنتے رہیں اور ساتھ ساتھ آدھا گلاس پانی پئیں، اور وہ گلاس پانی پینے سے پہلے اس گلاس پر آپ اللہ 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 کہہ کر وہ اس کے بعد پھر پئیں. اور اللہ جب کہنا ہے تو وہ بڑی ہی محبت سے کہنا ہے. تو یہ جو میں نے یہ آپ سے گزارش کی ہے، یہ انتہائی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی شفا ہے کہ اس شفا کیا اس کے علاوہ کوئی اتنا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو میں آپ سے یہی پھر گزارش کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے یہ سورہ رحمان خاموشی کے ساتھ آپ صبح دوپہر شام سننا شروع کریں. اور جن افراد کو اس سے افاقہ ہو، اس سے فائدہ ہو، اس کا ہدیہ یہ ہے کہ وہ آگے اس سے آگے آپ بتاتے جائیں. تو آپ کی سماعت کا بہت شکریہ. السلام علیکم.